الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة. پچھلے درس میں نماز کے متعلق اور نماز کے طریقے کے متعلق بتایا گیا تھا اور نماز کے پورے طریقے کو بیان کیا جا چکا ہے. اسی طریقے سے اب وطر کا مسئلہ ہے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وطر کا حکم کیا ہے. تو بعض کے نزدیک وطر واجب ہے، جبکہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ وطر سنت ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: الوتر لیس بحتم کہیئت الصلاۃ المکتوبہ، کہ وطر یہ دیگر نمازوں کی طرح، دیگر فرض نمازوں کی طرح حتمی یعنی واجب نہیں ہے. ولیکن سنت، ولیکن سنت، لیکن یہ سنت ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کا پڑھنا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ وطر ایک ایسی نماز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، لہذا اس کی بہت ہی تاکید ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وطر ضرور پڑھیں. اور وطر کا وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک وطر کا وقت ہوتا ہے، کہ اس کے درمیان انسان جب چاہے پڑھ لے. وہ چاہے عشاء کے بعد فوراً پڑھے، یا رات کے بیچ میں پڑھے، یا پھر آخری وقت میں پڑھے، وہ جب چاہے پڑھ لے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ رات میں قیام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرنے کے بعد وہ پڑھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد، اور کبھی بیچ میں، یا کبھی اخیر میں پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ رات میں تمہاری نیند نہ اٹھے، رات میں تمہاری آنکھ نہ کھلے، تو پھر تم عشاء کے بعد وطر پڑھ کر سو. اسی طرح اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ ہو، یعنی کہ تمہیں ایسا لگے کہ اب فجر طلوع ہو جائے گا، تو تم وطر پڑھ لو، یعنی وطر پڑھ لو. تو وطر کی بہت ہی تاکید ہے، اور وطر کا یہ وقت ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک اسے جب چاہے پڑھا جا سکتا ہے. اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنی آخری نماز، رات کی جو آخری نماز ہو، وہ وطر بنایا جائے. اور اگر رات میں نماز پڑھنا ہو تو پہلے قیام اللیل کرنے کے بعد اور دوسری نماز پڑھنے کے بعد اسے پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وطر ایک رکعت ہے اور یہ رات کے آخری حصے میں ہے. آخر اللیل، اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے، یعنی کہ اپنی رات کے آخری حصے میں جس طریقے سے جس کو جیسے بہتر محسوس ہو، افضل ہو، بہتر محسوس ہو، ویسے پڑھ لے. یعنی کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اس کو رات میں آنکھ کھل جائے گی، تو اسے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات میں وطر کو چھوڑ دے، اور جب وہ رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھے تو قیام اللیل کرنے کے بعد وہ وطر پڑھ لے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد 1 رکعت وطر ہے. یعنی کہ قیام اللیل کرنے 2 رکعت کیا جائے گا، اس کے بعد جب ختم کیا جائے گا تو 1 رکعت وطر پڑھ لی جائے گی. اسی طریقے سے وطر کی رکعت کے محدد نہیں ہے، وطر کے رکعت متعین نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھا جائے، لیکن وطر کی نماز طاق ہونی چاہیے. وطر کا مطلب طاق ہوتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے لے کر 11 رکعات تک ثابت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوتر حق فمن احب ان یوتر ب5 رکعات فلیفعل، کہ وطر ہر ایک پر حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے لوگوں چاہیے کہ پڑھے. فمن احب
احب ان یوتر بخمس رکعات فلیفعل، تو جو شخص 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، تو وہ چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی اسے چاہیے کہ 5 رکعت پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو شخص 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 رکعت پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بواحد فلیفعل، اور جو شخص 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ پڑھے۔ اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی کم سے کم رکعت 1 ہے اور زیادہ سے زیادہ کی تعیین نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھے، جو شخص 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھے، جو 1 پڑھنا چاہتا ہے 1 پڑھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بھی ثابت ہے، تو جو شخص جتنی چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طاق ہونی چاہیے، وہ وطر ہو، وہ جفت نہ ہو، یعنی کہ 4 یا 6 8 اس طریقے سے نہ ہو۔ یہ وطر کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ وطر پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 1 3 یا 5 اسی طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے وطر پڑھنے کا طریقہ 2 طریقہ ہے۔ نبی کریم دیگر نمازوں کے طرح وطر کا تھوڑا الگ ہے، وطر کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ یہ 3 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے نہ پڑھو جیسے کہ مغرب کی نماز کی مشابہت ہو جائے۔ مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک تشہد کرتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی مشابہت کرنے سے منع کیا۔ تو مغرب کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگر وطر کو پڑھتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وطر کو 1 تشہد اور 1 سلام کے ذریعے سے پڑھا جائے، یعنی کہ 3 رکعت مسلسل پڑھا جائے بغیر تشہد کے، اور تیسری رکعت پر تشہد کی جائے، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور اس کے بعد 1 رکعت اکیلے پڑھا جائے۔ تو ان 2 صورتوں میں مغرب کی نماز سے مشابہت نہیں ہوگی، مغرب کی نماز کی مشابہت نہیں ہوگی، اس سے الگ ہوگی۔ تو اس نے یہ طریقہ ہے تشہد پڑھنے کا۔ اسی طریقے سے تشہد میں دعائے قنوت پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائے قنوت یہ رکوع سے پہلے ہے، دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، لیکن صحابہ کرام لیکن علماء کے نزدیک یہ بھی کہ اگر کوئی شخص رکوع کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے وطر کے دعائے قنوت پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ تینوں طریقے میں سے کسی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ہاتھ باندھ کر قنوت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی چھوڑ کر پڑھنا چاہے تو اس سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا کر پڑھنا چاہے تو اس سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اسی طریقے سے دعائے قنوت میں بھی صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں طریقہ درست ہے، اس سے ان تینوں طریقوں میں سے جس طریقے پر چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم تشہد کے رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں تو بیچ میں تکبیر اور رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور اگر رکوع کرنے کے بعد پڑھتے ہیں تو سورہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد جس طریقے سے چاہیں ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کا طریقہ
طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر میں سورت پڑھا کرتے تھے وہ 3 صورتیں ہیں، اس میں پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا اس معلوم ہوتا ہے یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی خلل یا کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ صحیح ہوگا۔ لیکن سنت یہی ہے کہ یہ سورت پڑھا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ دعا یہ وطر کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہی طریقے کے مطابق ہم وطر کی نماز ادا کریں اور یہ اس کی بہت ہی تاکید ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رات کی آخری نماز وطر بنائیں اور اس کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ لہذا الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔